تعالی وبرکاتہ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مخاطب ہوں خصوصاً عوام اہل سنت پاک سائٹ وکرولی سے، خاص طور پر پچھلے ایک ہفتے سے بیمار تھا، سفر کی وجہ سے اور دیگر معاملات کی وجہ سے میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا۔ اللہ تعالیٰ مجھے صحت و سلامتی عطا کرے، دعا فرمائے۔ جمعہ کے روز میں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوا تھا تو اسی دن مجھے ہماری مدینہ جامع مسجد کے ذمہ داران نے ایک لیٹر پیڈ پر اپنا حکم نامہ دیا، جس میں مجھے یہ آگاہ کیا گیا تھا کہ خطابت اور امامت سے آپ کو معزول کیا جاتا ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے آج اس لیے پیغام بھیج رہا ہوں کہ میں انتشار نہیں چاہتا، کیونکہ مسلسل خبر یہ آ رہی ہے پاک سائٹ میں مکمل پولیس بہت زیادہ تعینات میں ہے۔ مسجد کو میں تماشا بنانا نہیں چاہتا، لہٰذا اس حکم نامے کو میں نے اسی دن قبول کر لیا تھا اور ذمہ داران سے کہہ بھی دیا تھا کہ میں نے اس کو قبول کر لیا ہے۔ آج پھر میں اعلان کرتا ہوں کہ میں مدینہ جامع مسجد کی امامت اور خطابت سے استعفیٰ دیتا ہوں، اور تمام اہل محلہ سے گزارش کرتا ہوں کہ امن و امان کو برقرار رکھیں، شانتی برقرار رکھیں، میرے متعلق کوئی بھی ایگریسو نہ ہو، اشتعال میں نہ آئیں اور کسی کے خلاف کوئی بھی اشتعال انگیز باتیں نشر نہ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خصوصیت کے ساتھ تمامی اہل سنت سے میں گزارش کروں گا، جہاں جہاں پر یہ بحث چھڑ گئی ہے میری امامت کو لے کر، میں ضرور یہ گزارش کروں گا کہ مرکز اہل سنت، مرکز عقیدت بریلی شریف کا ادب و احترام ملحوظ رکھیں، اور ہمارے تمام چاہنے والوں سے بھی میں کہوں گا وہاں کی آراء، وہاں کے فتاوے اور وہاں کے مفتیان کرام کا بھی ادب ملحوظ رکھیں۔ کوئی بھی جوش میں آ کر کے اول فول نہ بکے، اور یہ شرعی معاملات ہیں، اس میں عوام کو کسی بھی طرح کے کمنٹس نہیں کرنا چاہیے۔ میں ادب و احترام رکھتا ہوں مرکز عقیدت، مرکز اہل سنت بریلی شریف کا، اور اپنے علاقے کے بھی تمام نوجوانوں سے بھی یہی کہوں گا کہ امن برقرار رکھیں، اور مسجد کی انتظامیہ اور کمیٹی سے بھی میں کہتا ہوں کہ معاملات کو آپ آسان کر دیں عوام کے لیے، اور سارے دیگر لوگوں کو اس میں انوالو نہ کریں کہ پولیس کو مسجد میں داخل ہو کر کے معاملات نپٹانا پڑے۔ میں کوئی بھی کسی کے اگینسٹ کوئی کارروائی کرنے کا اس طرح کا ارادہ لے کر نہیں بیٹھا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی دین کے راستے پر مجھے چلائے اور خدمت کی توفیق بخشے۔ ایک بات ضرور ہے کہ حق گوئی اور دین متین کی خدمت میری زندگی کا دستور ہے۔ میرا ٹارگٹ عوام اہل سنت نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، میرا ٹارگٹ صرف اور صرف دشمنان اسلام ہے اور گستاخان رسول ہیں۔ ایک بات یاد رکھ لیں، ہمارے درمیان جو بھی معاملات ہوں گے انشاءاللہ العزیز وہ حل کیے جاتے رہیں گے، اور بڑوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ تنبیہ کرتے رہیں ہمیں، لیکن دشمنان اسلام ان باتوں سے ہرگز خوش نہ ہو کہ ہم خاموش بیٹھیں گے۔ ہمارا مشن گستاخان رسول اور دشمنان رسول کے خلاف، دشمنان اسلام کے خلاف جاری رہے گا، اور میں انشاءاللہ العزیز جب باہر آؤں گا پھر سے میں اپنے مشن پر جاری رہوں گا،
اس کے لیے چاہے میری جان بھی جائے، میں اپنے خون کا آخری قطرہ بھی ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے پیش کروں گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ میں اس پر اتنا ہی کہنا چاہوں گا، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ اور رہی بات ہماری مدینہ جامع مسجد کی کمیٹی والوں نے پچھلے 1.5 سال سے میرے متعلق جو کچھ بھی کیا ہے، کارروائیاں، وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہیں بھی جواب دینا ہوگا۔ گستاخان رسول کے خلاف میں نے جو بیان کیا، اس پر مجھ پر جو کیس کیے گئے تھے اس سے قبل بھی، ان سب کو انہوں نے آڑ بنایا اور میرے متعلق ہر جگہ کمپلینٹ ڈالی۔ کمشنر آف پولیس میں ایڈیشنل کمشنر، ڈپیوٹی کمشنر اور پارک سائڈ پولیس اسٹیشن، وقف بورڈ، ہر جگہ میرے خلاف کمپلینٹ ڈالا اس بنیاد پر کہ میں گستاخان رسول کے خلاف جو بیان کیا تھا اس کی وجہ سے مجھ پر کیس ہے۔ بہرحال اس طرح کے کیسوں سے میں کبھی گھبراتا نہیں، اور 70 کیس آئیں اس طرح کے دفاع ناموس رسالت کے لیے تو میں ان کو ایکسیپٹ کروں گا، قبول کروں گا، اور قیامت کے دن انشاءاللہ العزیز فیصلہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اس کا جواب بھی ان سب کو دینا ہوگا قیامت کے دن۔ میں تمام سے یہی کہوں گا، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کرتے ہیں۔ اور دوسرے تمام معاملات سے کوئی خوف کرنے کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد مصطفیٰ، تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے امان ہے۔ تو ان معاملات کو آپس میں زیادہ انتشار کا سبب نہ بنائیں۔ میں بس اتنی گزارش کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر آیا، ورنہ میں چاہتا تھا کہ یہاں سے ڈسچارج ہو کر آج یا کل میں آ کر کے معاملات کو خود ہی سب کے سامنے امن و امان کے ساتھ طے کروں۔ بہرحال حالات وہاں مزید سے مزید بگڑتے جا رہے ہیں، اس لیے مجھے یہ فوری طور پر پیغام نشر کرنا پڑا۔ تو آپ تمام حضرات اس پیغام کو سننے کے بعد امن کو برقرار رکھیں۔ میں مسجد کی تمام ذمہ داریوں سے مستعفی ہو چکا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے دین متین کی خدمت کی توفیق عطا کرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں قربان ہو کر شہادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔